میرے بھائیوں، یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ زنا کا کام کرنا، زنا کرنا یہ ایک بڑا گناہ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، جو بندہ زنا کرتا ہے، جو عورت جو مرد زنا کرتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر بھی بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی کافی نقصانات ہوتے ہیں۔ آخرت کے اندر تو ان کے نقصانات ہے ہی ہیں، آخرت میں ان کو جو ہے وہ سزا ہے ہی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی کچھ ایسی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں کہ ان سے بندہ جان نہیں چھڑا سکتا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے جو اس کو جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے، اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بھولا بن جاتا ہے۔ اس کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، کون سا اس نے کام کیا، کون سا اسے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ اسے پریشانی جو لاحق ہوتی ہے، وہ یہی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ وہ انسان یادداشت اپنی کھو بیٹھتا ہے۔ اور دوسری جو پریشانی اس کو دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ اس کے اندر دین کی کمی پڑ جاتی ہے اور نیک اعمال سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ نیک کام کرنے کی اسے توفیق بھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنا ایک عظیم کام ہے۔ اگر وہ اس کی نماز چھوٹ جائے تو اس گناہ کی جو ہے وہ وجہ سے وہ نماز ترک کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اس گناہ کی ایسی نحوست ہوتی ہے کہ اس نحوست کی وجہ سے، اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، عبادت ترک کرنے کی وجہ سے اسے پشیمانی بھی نہیں ہوتی۔ وہ دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے، قرآن کی تلاوت میں اس کا دل نہیں لگتا، ذکر الہی میں اس کا دل نہیں لگتا، اور جو ہے وہ عبادت سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ اور تیسری جو پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے، اس کے رزق کے اندر سے اس کی جو ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس کا رزق جتنا بھی کمائے، لاکھوں روپے گھر میں لے کے آتا ہے، لاکھوں روپے کی اس کی آمدنی ہوتی ہے، اس کی لاکھوں روپے کی آمدنی کے باوجود بھی اس کا پورا نہیں ہوتا۔ اس کا رونا دھونا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر یہ چیز کم ہے، یہ چیز کم ہے، یہ پورا نہیں ہو رہا۔ زبان کے اوپر ناشکری ہوتی ہے۔ یہ گناہ کی نحوست ہے، یہ وہ صرف اور صرف گناہ جو زنا کا گناہ ہے اس کی نحوست ہے۔ رزق کی پریشانی اس کو لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ رزق جو اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی برکت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جو اس کو گناہ جو ہے وہ جو پریشانی اس گناہ کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے چہرے سے جو ہے وہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون ختم کر دیتے ہیں، پریشان رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اس گناہ کی جو نحوست ہے، اور دوسری پریشانی اس کو یہ لاحق ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ نیک لوگوں سے جو ہے وہ چڑ لگتی ہے۔ نیک لوگ اس کو جو ہے اچھے نہیں لگتے، دیندار اس کو اچھے نہیں لگتے۔ کوئی عورت جو ہے وہ زنا کرنے والی ہے، زنا کے کام میں مبتلا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی جو ہے وہ پردے والی عورت آ جائے تو پردے والی عورت اس کو اچھی نہیں لگتی۔ اگر کوئی مرد ہے، اس کے مرد کے سامنے کوئی دیندار بندہ آ جائے تو وہ اسے اچھا نہیں لگتا۔ اور اگر اس کے سامنے کوئی دین کی بات کر دے تو وہ دین کی بات کرنے والا اس سے اچھا نہیں لگتا۔ یہ تمام کے تمام نحوستیں اور پریشانیاں جو ہیں، یہ صرف اور صرف زنا کی وجہ سے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس کو ایک اور پریشانی جو لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعا کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی وظیفے پڑھ لے، جتنی بھی اللہ سے دعائیں مانگ لے، وہ قبول نہیں ہوتی، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بندوں میں اللہ کا شکوہ کرنے لگتا ہے، میں نے اللہ سے یہ مانگا مجھے نہیں ملا، اللہ سے میں نے یہ چیز مانگی مجھے یہ نہیں ملی، تو اس کی دعا کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس گناہ کی نحوست ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی پیشانی کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زنا کرتا ہے، الزانی والمرتشی کلاہما فی النار، زانی اور جو ہے رشوت لینے والا، دونوں جو ہے وہ جہنم میں۔ یہ تو اس کو دنیا کی پریشانی تھی، آخرت کی پریشانی جو ہے وہ علیحدہ ہے کہ آخرت کے اندر بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی نحوست ہے، صرف اور صرف جو ہے یہ جو نحوست ختم ہو سکتی ہے یہ گناہ ترک کرنے کی وجہ سے ہے۔ بندہ اپنی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ یہ بول دے، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے
اس کی توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس گناہ کو ترک کرنے کا عزم کرتا ہوں، دوبارہ یہ گناہ میرے سے سرزد نہیں ہوگا، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کر دیجئے، اور پکا عزم اور ارادہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس گناہ سے جو ہے وہ اس بندے کو دور رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کرنے والے ہیں، بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ صرف بندے کے مانگنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ سے بندہ مانگ کے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ پرانی مٹا دیتے ہیں، اور ان کا شمار جو ہے وہ نیک لوگوں میں ہونے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے اس کے گناہ مٹا دیے اور اس کو نیک لوگوں میں شمار کر دیا۔ میرے بھائیو، صرف اللہ تبارک و تعالی سے بندہ دیکھے کہ وہ مانگ کے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے عطا کرنے والے ہیں۔